السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج اینڈ قرآن یوٹیوب چینل آپ کے لیے ریئل اسلامک ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ تعارف۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہجرت حبشہ۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔
ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین: سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔